بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں روحانیت کی، اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ کو ڈھونڈنے کی، اللہ کی تلاش کی۔ تو اس سلسلے میں ایک چیز میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس اور سخت ہیں۔ بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اس کا دل دکھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اس سے رشتہ اس طرح کا ہے، وہ ہماری نند ہے، بھابھی ہے، ساس ہے، یا ہمارا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جی ہم سے چھوٹا ہے، خیر ہے، ہم ان کو باتیں سنا سکتے ہیں، یا ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ہم نے ان کے اوپر پیسہ لگایا ہے، ہم ان کی زندگی کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو ایموشنل بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ان کی انسلٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں اتنے سخت اور اتنے سیریس ہیں۔ کسی کی بھی آپ نے دل آزاری کر دی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کا مستحق نہیں تھا، اس نے ایسا کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے جان بوجھ کے اس کی دل آزاری کی ہے، اس کو نقصان پہنچایا، وہ کمرے میں بیٹھ کے رویا ہے۔ آپ یقین کریں پوری عمر آپ جو مرضی کرتے رہے نا، جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو دل آزاری آپ نے کی ہے نا، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ جتنے آنسو اس کے نکلے ہیں، جتنی اس کے دل میں تکلیف ہوئی ہے، درد ہوئی ہے آپ کی باتوں سے، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ چلے بڑے بڑے گناہ تو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، قتل، چوری، ڈکیتی اور جو بھی بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، لیکن جو صغیرہ گناہ ہے، جو دل دکھانا ہے کسی کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات ایکسپیرینس کی ہے۔ یقین کریں کہ جو لوگ کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی بھی زیادتی کرتے ہیں نا، کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ لفظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ خود اس کے اوپر نہیں گزرتی، اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ آپ نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جس طرح یہ رمضان چل رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا بیسٹ ورژن سامنے لائیں، انسانیت کی، اخلاقیات کی بیسٹ مثال ہم بنیں، پریکٹیکل مثال بنیں، اور ہم اپنے رویے میں وہ برداشت پیدا کریں، ہم اپنے رویے میں وہ احساس پیدا کریں، وہ نرمی پیدا کریں، یار وہ جذبہ پیدا کرے لوگوں کو لے کے، کہ جو عام دنوں میں شاید ہم نہیں کرتے۔ یعنی کہ رمضان ہے نا، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ ہمیں کس طرح مل سکتا ہے جب تک ہم اللہ کے بندوں کو نہ راضی کریں، جب تک ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا رویہ نہ ٹھیک کریں۔ تلوار کا لگا ہوا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کی کڑواہٹ ہے نا، زبان سے دیے ہوئے زخم، یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوتے، اور انسان کبھی بھولتا بھی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ ایسے کرتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ ان معاملات کو دیکھتا ہے نا، بے شک اللہ بے نیاز ہے، بے شک اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں ہے، وہ اللہ کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ اس نے کسی رشتے کو اس طرح نہیں دیکھنا کہ اگر کوئی ساس بہو ہے، سسر ہے، یا کوئی سسرال کا معاملہ ہے، کوئی مائکے کا معاملہ ہے، کوئی اسکول کا معاملہ ہے، کوئی کام کا معاملہ ہے، اس نے اس طرح سے نہیں دیکھنا۔ اس نے اس طرح فیئر ہو کے معاملے کو ڈیل کرنا ہے نا، کہ آپ کی روح کانپ جانی ہے کہ آپ نے کہاں پہ زیادتی کی ہے، اور وہ وہیں پہ آپ کو پکڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کو آپ دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیار کریں۔ صرف اللہ کی طرف جانے کا، اللہ کو حاصل کرنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ آج کا ٹاپک مجھے اس لیے ذہن میں آیا ہے، آپ کہیں گے یہ ٹاپک یہ کہاں سے لے کر آ رہی ہے؟ یقین کریں کہ میں نے پچھلی ویڈیو خوابوں کے بارے میں بنائی، اور میں نے رات کو خواب دیکھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ خواب یہ تھا کہ کوئی گھر ہے اور وہ بہت ہی پیارا ہے، اور میں ان سے پوچھ رہی ہوں اس میں کتنے کمرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں 100 کمرے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہو رہی ہوں کہ کتنے زیادہ اس میں کمرے ہیں، اور میں ان سے پھر پوچھ رہی ہوں اچھا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جو اس گھر کے مالک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ان کا نوکر بھی ہے، تو وہ بڑے غور سے سن رہے تھے سوال۔ میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا گھروں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جو ان کا نوکر ہے وہ بھی مسکرانے لگ گیا، اور وہ خود بھی، جن کا وہ گھر تھا خواب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دولت سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھتی، گھروں سے ریلیٹڈ پوچھتی، دنیاوی چیزوں سے ریلیٹڈ پوچھتی، ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا تھا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ روزانہ 100 بندوں کو کھانا خود بنا کے کھلائیں۔ اور جب میں صبح اٹھی نا، تو مجھے اتنا زیادہ اچھا میرا
موڈ میرا اچھا تھا، اتنا زیادہ میں تسلی اور خوشی میں تھی، اور پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ روزانہ 100 بندوں کو کھلانا پاسبل ہے یا نہیں. تو میں نے اب یہ سوچا کہ میں کوشش کروں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے 100 بندوں کو، یعنی کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور یہ خواب آیا مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ واقعی اللہ کے بندوں کے ساتھ جب تک ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. جو مرضی ہم کر لیں اللہ ہم سے خوشی نہیں ہو سکتا. کسی یتیم کا ہم مال کھا لیں پوری عمر ہم عبادتیں کریں، کسی بے قصور کے اوپر الزام لگا دیں پوری عمر ہم عبادتیں کریں، کسی اچھے انسان کو بار بار اس کو ذلیل کریں، اس کا دل دکھائیں، اس کو ٹارچر کریں، اس کی روز کی زندگی ہم عذاب بنا دیں، ہم کبھی اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے. جتنی مرضی ہم تسبیح نماز روزہ کر لیں اللہ ہمیں معافی نہیں کر سکتا. اس طرح یہ میرے بندے کے ساتھ نہیں ٹھیک، میرے انسانوں کے ساتھ، میرے لوگوں کو اتنی تکلیف دی ہوئی ہے، میں اس کی باتوں کو کیا کروں گا. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اپنا رویہ نرم رکھنا ہے اور کس طرح ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. باقی اپنا خیال رکھیں، باتوں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.